السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا نام ہے عاصم۔ آج ہم بات کریں گے ہاؤ مچ ڈز اٹ کاسٹ ٹو اسٹڈی ان کینیڈا۔ جی ہاں، اسی ٹاپک پہ ہی ہم بات کریں گے کہ کینیڈا میں اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو کتنا کاسٹ کرتا ہے یہ۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کینیڈا جو ہے یہ ایک ایسی ڈیسٹینیشن ہے جہاں دنیا بھر سے بے شمار اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسٹڈی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی جو اسٹڈی ہے وہ ایک بہت اچھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کنٹری بہت خوبصورت ہے، اور ایسا کنٹری ہے جہاں پہ آپ جب اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنسی مل جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہیں جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کی فیسز یو کے سے، آسٹریلیا سے اور امریکہ سے تھوڑی کم ہیں، لیکن پھر بھی کئی ایسے کنٹریز ہیں ان سے فیسز ہائی ہیں۔ لیکن جب میں آپ کو فیسز کے بارے میں بتاؤں گا تو آپ کو ہائی لگیں گی، کیونکہ اتنی کم فیسز نہیں ہیں۔ آف کورس انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے جو فیسز ہیں وہ بہت ہائی ہیں۔ تو چلیں آج بات کرتے ہیں فیسز کے بارے میں۔ تو کینیڈا کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ خود جو ہے وہ سیٹ کرتی ہیں اپنی فیسز کہ انہوں نے کتنی فیس رکھنی ہے اپنے کورسز وغیرہ کی۔ تو ہر کالج کی، ہر یونیورسٹی کی فیس جو ہے وہ الگ ہوتی ہے، دوسرے سے الگ ہوتی ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سا کورس کر رہے ہیں، آپ انڈر گریجویٹ کورس کر رہے ہیں یا پوسٹ گریجویٹ کورس کر رہے ہیں۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کس قسم کا کورس کر رہے ہیں، کس سٹی میں کر رہے ہیں، چھوٹے شہروں میں کر رہے ہیں، بڑے شہروں میں کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ فیکٹر جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو لیٹسٹ رپورٹ آف اسٹیٹکس کینیڈا، اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹیوشن فیس جو تھی وہ انڈر گریجویٹ جو کورسز ہیں ان کے لیے 5.3% کم ہوئی ہے پہلے کی نسبت، اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے انڈر گریجویٹ کورسز کے لیے 7.6% فیسز پہلے سے کم ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی فیسز کافی آئی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ میں نے کوئی لسٹ بنائی، میں آپ کو ساتھ بتاتا ہوں۔ اف یو آر اے کینیڈین سٹیزن اسٹڈنگ ان کینیڈا، تو آپ کی جو انڈر گریجویٹ ڈگری کی فیس ہوگی وہ $6400 پر ایئر ہے، اور اگر آپ گریجویٹ ڈگری کر رہے ہیں تو آپ کی سال کی فیس تقریباً $7000 ہوگی۔ اب میں بتاتا ہوں کہ انڈر گریجویٹ ٹیوشن فیس ان کینیڈا وہ کتنی ہے انڈر گریجویٹ پروگرامز کے لیے۔ تو اکارڈنگ ٹو اسٹیٹکس کینیڈا، دا ایوریج ٹیوشن فیس فار انڈر گریجویٹ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ تقریباً جو ہے وہ $29000 ہے پر ایئر۔ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے لیے اتنی زیادہ فیسز ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ڈفرینٹ کورسز، ڈفرینٹ کالجز کے حساب سے فیسز جو ہے اوپر نیچے ہو جاتی ہیں۔ یہ تو ایوریج میں نے بتایا آپ کو۔ اگر ہیومینٹی کورسز آپ کرتے ہیں تو آپ کی ایوریج فیس جو ہے وہ تقریباً $5500 چیپر ہوگی عام کورسز کی نسبت۔ اگر آپ انجینئرنگ یا میڈیسن کے کورسز کرتے ہیں وہ کافی ایکسپینسو ہوتے ہیں۔ اگر آپ میڈیسن ریلیٹڈ کورس کرتے ہیں تو اس کی ایوریج جو ہے وہ فیس جو ہے وہ سال کی $21000 کینیڈین ڈالر ہے۔ جس ساتھ جتنے بھی میں ڈالرز بتا رہا ہوں یہ کینیڈین ڈالر میں بتا رہا ہوں، US ڈالر میں اس کی آف کورس کم بنیں گے۔ اگر آپ بزنس یا مینجمنٹ کے کورسز کر رہے ہیں تو آپ کی فیس جو ہے وہ $6800 پر ایئر ہوگی۔ تو بزنس اور مینجمنٹ کے کورسز کی جو فیس ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کم ہے۔ اب پوسٹ گریجویٹ ٹیوشن فیس کی ہم بات کرتے ہیں۔ اگر آپ پوسٹ گریجویٹ کورس کرنا چاہتے ہیں تو اس کی فیسز تھوڑی کم ہوتی ہیں، اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا کورس کر رہے ہیں۔ تو اب انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے لیے اس کی جو فیس ہے وہ تقریباً $17000 ہے پر ایئر۔ 17000 اس کی ایوریج فیس ہے پوسٹ گریجویٹ پروگرام کے لیے، جو کہ تقریباً اگر US ڈالر میں کریں گے تو $13000 بنتے ہیں سال کے۔ اگر آپ MBA کرنا چاہتے ہیں، ایگزیکٹو MBA کا پروگرام کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بہت ایکسپینسو ہے۔ وہ تقریباً اس کی ایوریج فیس جو ہے وہ $56000 ہے، کینیڈین ڈالر ہے۔ کافی زیادہ جو ہے وہ اس کی فیس ہے۔ اور اگر آپ ریگولر MBA کرنا چاہتے ہیں تو اس کی فیس ہے $27000، تو 50% کا تقریباً فرق ہے۔ اگر آپ ایگزیکٹو MBA کر رہے ہیں تو اس کی ہے $56000۔ اگر آپ کر رہے ہیں ریگولر MBA تو اس کی فیس ہے $27000 سال کی کینیڈین ڈالر۔ اب یہیں پہ ہم ساتھ بات کر لیتے ہیں کاسٹ آف لیونگ کی، کیونکہ آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آئے ہیں تو آف کورس آپ کو صرف ٹیوشن فیس ہی پے نہیں کرنی، کاسٹ آف لیونگ بھی آپ ساتھ ایک فیکٹر ہے کہ کاسٹ آف لیونگ کیا ہوگی، کیونکہ وہ بھی آپ کی ایکسپینسز میں شامل ہے۔ کینیڈین اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان میں آپ کو $10000 یا $11000 آپ کے پاس ہونے چاہیے ٹیوشن آن ٹاپ آف ٹیوشن فیس۔ ٹیوشن فیس کے علاوہ آپ کے پاس $10000 یا $11000 آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ GCA کا اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے، اس اکاؤنٹ میں آپ نے یہ پیسے رکھنے ہوتے ہیں تاکہ آپ
کو یہ سال کے ہر مہینے آپ کو کینیڈین گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کو دیتی رہتی ہے انہی پیسوں میں سے جو آپ نے رکھے ہوتے ہیں، تاکہ آپ جب یہاں رہیں تو آپ کو مشکل نہ آئے، آپ کو مشکل پیش نہ آئے، آپ کو کوئی بھی پیسوں کی پرابلم نہ آئے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو میں بتا دوں کہ کاسٹ آف لیونگ جو ہے وہ ہر سٹی میں ڈیفرنٹ ہے۔ اگر آپ بڑے شہروں میں رہ رہے ہیں تو آف کورس کاسٹ آف لیونگ زیادہ ہوگی، اسپیشلی آپ ٹورانٹو میں رہ رہے ہیں، آپ وینکوور میں رہ رہے ہیں، تو یہ کینیڈا کے بڑے شہر ہیں، بہت ایکسپینسو سٹیز ہیں، تو یہاں پہ ایک روم اگر آپ کو لینا پڑے گا تو $800 میں ملے گا، $700 میں ملے گا۔ اور اگر آپ چھوٹے شہروں میں جیسے کیلگری میں، اس کے علاوہ مینیٹوبا کے ونیپیگ، ایڈمنٹن، اب اس طرح کے ڈیفرنٹ، نووا اسکوشیا کہیں پہ بھی، تو آپ کو اگر پرائیویٹ رہ رہے ہیں تو آپ کو $500 میں آپ کو ایک روم رینٹ پہ مل جاتا ہے، لیکن اگر آپ کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو $300 میں آپ کو پڑ جاتا ہے۔ اب اکاموڈیشن جو ہے وہ کس اسٹوڈنٹس زیادہ تر کس قسم کے رکھتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے یونیورسٹی میں، یونیورسٹی کی اکاموڈیشن ہوتی ہے، اس کے علاوہ آپ کہیں خود جو ہے وہ گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں یا روم رینٹ پہ لیا ہے، تو یہ چیزیں ساری ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایوریج جو اسٹوڈنٹ پے کرتا ہے اپنے رینٹس وغیرہ سال کے، وہ تقریباً $3000 سے لے کے $7500 تک وہ سال کا پے کرتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس سٹی میں رہ رہے ہیں اور کس جگہ پہ رہ رہے ہیں۔ تو آپ کالجز کی جو ہاسٹلز ہوتے ہیں کچھ کالجز میں وہ کافی چیپ ہوتے ہیں، تو آپ وہاں رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی باہر پرائیویٹ رہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ مل کے آپ ایک بیسمنٹ لے لیتے ہیں یا کوئی اپارٹمنٹ لے لیتے ہیں، اس میں زیادہ لڑکے رہ لیتے ہیں، تو آپ کو چیپ پڑ جاتا ہے رہائش کافی۔ تو آپ دیکھ لیں جو بھی آپ کو مناسب لگے آپ نے اسی طرح کر لینا ہے، تاکہ آپ کی کاسٹ آف لیونگ جو ہے وہ کم ہو سکے۔ باہر اگر کھاتے ہیں آپ ریسٹورنٹ وغیرہ میں تو $16 ایوریج آپ کو پڑ جاتا ہے ایک ٹائم کے کھانے کے، ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس جگہ پہ کھا رہے ہیں، ایوریج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر بس کا ٹکٹ آپ لیتے ہیں کہیں پہ جاتے ہیں تو وہ $3 ہے، اور اگر آپ کسی فرض کریں آپ جم کی ممبرشپ لیتے ہیں کینیڈا میں تو وہ تقریباً ایوریج جو ہے وہ $50 ہے، اس سے کم بھی ہیں، کہیں $20، ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس قسم کی جم میں جاتے ہیں، تو ہر قسم کے پروگرامز ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ کمپلسری ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے، اور اس کی جو کاسٹ ہے وہ تقریباً $600 سے $800 پر ایئر ہے۔ اب انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آپ ہیں کینیڈا میں تو آپ کو ہیلتھ انشورنس آپ نے لینی ہی لینی ہے، جو کہ $600 to $800 پر ایئر ہے۔ You should also budget for extra cost such as warm winter clothes if you don't already have any۔ تو آف کورس شاپنگ وغیرہ میں آپ کو ایکسٹرا خرچے تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ شاپنگ میں وہ بھی آپ کے اندر ایڈ ہوں گے اسی میں ہی خرچوں میں۔ کینیڈا میں اسٹڈی کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے آپ کو اسٹڈی پرمٹ جو ہے وہ obtain کرنا پڑتا ہے، اسٹڈی پرمٹ جو ہے آپ کو حاصل کرنا پڑتا ہے، اور اس کی ڈیوریشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کا 1 سال کا اسٹڈی پرمٹ ہے تو آپ کو جو 1 سال کا، آف کورس اگر آپ کا 1 سال کا کورس ہے تو آپ کو اسٹڈی پرمٹ 1 سال کا ملے گا، 2 یا 3 سال کا تو اسی حساب سے آپ کو اسٹڈی پرمٹ ملے گا۔ اور آپ کوئی بھی اسٹڈی پرمٹ اپلائی کرتے ہیں، ڈزنٹ میٹر کہ اس کی ڈیوریشن کتنی ہے، تو اس کی فیس جو ہے وہ $150 ہے۔ اور کینیڈا میں اسکالرشپ وغیرہ بھی آپ کو مل جاتی ہے، آپ کو لون وغیرہ بھی مل جاتا ہے اسٹڈی کے لیے، اس طرح کی بھی سہولتیں جو ہے وہ میسر ہیں، آپ لے سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ کہ آپ کام بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ فیسیں اتنی ہیں، آپ نے اپنے خرچے جو ہیں وہ پورے کرنے ہیں، تو کیا آپ جاب بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی ہاں بالکل، آپ جاب بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کینیڈا میں تو آپ 20 آورز پر ویک کی جاب کر سکتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ کو یونیورسٹیز کے اندر ہی آپ کو جابز مل جاتی ہیں، کئی دفعہ آپ کو یونیورسٹی سے باہر آپ کو جابز اپلائی کرنی پڑتی ہیں۔ تو یونیورسٹیز کے اندر اگر آپ کو مل جائے تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ اس میں عموماً جو ہے وہ سیلریز جو ہے ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے باہر کی نسبت، لیکن اگر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ باہر کو کوئی اچھی جاب مل جائے تو وہ آپ کر سکتے ہیں 20 آورز ایوری ویک۔ اور جب کبھی آپ کی چھٹیاں چل رہی ہوں، جیسے کالج سے یونیورسٹی سے 1 ویک آف ہیں، تو اس ویک میں آپ جتنا مرضی کام کر سکتے ہیں، 40 گھنٹے فل ٹائم پر ویک آپ جاب کر سکتے ہیں۔ اگر 1 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے کالج سے آف ہیں تو پھر آپ پورا مہینہ فل ٹائم جاب کر سکتے ہیں، پھر آورز کی کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں، تو آپ دبا کے کام کر سکتے ہیں۔ آف کورس آپ کو جاب کرنے کے لیے ورک پرمٹ چاہیے، اور ورک پرمٹ کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو اسٹڈی پرمٹ چاہیے، اور آپ کو فل ٹائم اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آپ ہونا چاہیے آپ کو۔ اس کے علاوہ آپ کو سوشل انشورنس نمبر آپ کو چاہیے، جہاں پہ آپ کہیں جاب کے لیے جائیں گے تو آپ کو سن مانگیں گے، اس کو سوشل انشورنس نمبر کہتے ہیں، تو وہ ان کو مل جاتا ہے جن کے پاس ورک پرمٹ ہوتا ہے۔ تو جب آپ کے پاس ورک پرمٹ آ جائے، آپ کسی بھی سروس کینیڈا کے آفس میں جائیں،
وہاں پہ آپ انہیں کہیں جا کہ میں سن اپلائی کرنے آیا ہوں یا آئی ہوں، تو پھر وہ آپ کو سن نمبر دے دیں۔ یہ ایک نمبر ہوتا ہے ہر کینیڈین کا، کوئی بھی کینیڈا میں جو ہوتا ہے ورکر یا پرماننٹ ریزیڈنٹ یا اس کے علاوہ سٹیزن، سب کا ایک نمبر ہوتا ہے، سن نمبر، تو تاکہ وہ کہیں پہ بھی جاب کرتا ہے تو وہ سارا ریکارڈ ان کے پاس رہے۔ میں نے کوشش تو کی کہ اسٹوڈنٹس کو کافی انفارمیشن دوں کینیڈا کے حوالے سے اس ویڈیو میں، تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کویسچن ہے تو آپ کامنٹ میں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے چینل میں بے شمار میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں۔ باقی آپ جہاں پر بھی رہیں خوش رہیں، گڈ لک۔ اور اگر آپ کینیڈا میں پڑھنے کے لیے جو ہے وہ آپ کا شوق ہے یا انٹرسٹڈ ہیں تو اچھی تیاری کریں، آئٹس کریں اور کوشش کرتے رہیں، آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، یہاں آ کے بالکل آپ جلدی سے سیٹ ہو جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔